اگر ایمان دل میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں عمل لازماً درست ہوگا، عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر عمل درست نہیں ہے تو مجھے یا آپ کو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم ایمان سے محروم ہو۔ یہ اس کو اپنا آپ جج کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک معیار آ گیا۔ دوسرے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اسے اس ایمان پر فتویٰ صادر کرے جس پر فتویٰ اللہ نے لگانا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ 3 چیزیں دیکھنی ہیں، شہادت، نماز اور زکوٰۃ۔ فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا۔ جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے تلقین ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، ترغیب ہے، تشویق ہے، ترہیب ہے، وعید ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، یہ سارا کام جو ہے نا، یہ ایجوکیشن ہے، یہ ایک بالکل دوسری بات ہوگی۔ اچھا، یہ اب ہمیں یہ کلیئر ہو گیا، ایمان کو ہم نے دیکھ لیا، اس کا امن کے ساتھ تعلق ہمارے سامنے آ گیا۔ ایمان کا تعلق جو ہے اب عمل کے ساتھ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس سے آگے چلیں تو ایمان کا تعلق جہاد کے ساتھ کیا ہے؟ اگر ایمان حقیقی، کون سا ایمان؟ قولی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں، حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایمان حقیقی ہوگا تو جہاد بھی اس کا لازمی نتیجہ، جیسے عمل لازمی نتیجہ ہے نا، ایسے ہی جہاد بھی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ پہلے ذرا یہ 2 آیتیں سن لیں۔ سورہ حجرات جہاں پہ وہ بات کی گئی ہے نا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تو اس سے اگلی بات کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، یعنی یہ تصدیق کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پہلے اقرار کی بات تھی، دل میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے مقابل جن کا ذکر کیا گیا حقیقی مومن کا، تو دل والے یقین کی بات کی، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ یہ پکے سچے کھرے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں داخل ہوا، جن کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ان کی کیفیت یہ ہے، قربانیاں دیتے ہیں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جہاد کا لفظ ہمارے جب ہم بولتے ہیں تو ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ خالد بن ولید آتے ہیں، میدان جنگ آتا ہے، تلوار آتی ہے، ابلتی جو ہے نا گرتی لاشیں آتی ہیں، تڑپتے لاشیں آتے ہیں، ابلتا خون آتا ہے، تو یا آج آتشی اسلحے کا استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں جہاد، دیکھیں مکے میں بھی تو جہاد ہو رہا تھا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ سورہ عنکبوت ابتدائی 3-4 سالوں کی صورت ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، پہلے رکوع میں آ گیا۔ آخری آیت آئی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جہاد تو مکے میں بھی ہو رہا تھا۔ وہ کون سا جہاد ہے؟ اصل میں جہاد قربانی کو کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہڈیاں توڑوانا، اللہ کی راہ میں جو ہے نا مارے کھانا، اللہ کی راہ میں باتیں سننا، اس سب کے اوپر صبر کرنا، یعنی صبر کا کیا مطلب؟ استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جہاد تھا؟ وہ کلمہ پڑھتے تھے، مار پڑھتے تھے، وہ پھر پڑھتے تھے۔ وہ رسی ٹخنوں میں ڈال کے نوکیلے پتھروں والی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی تھی، لیکن زبان پہ احدن احد احدن احد چلتا رہتا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ جہاد ہے ان کا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کلمے سے منحرف ہو جائیں، اور یہ اس کے اوپر ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوابی کاروائی نہیں کر رہے، لیکن اپنے موقف کے اوپر تو استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ ہر چہ بعد آباد، جو بھی ہو، جان جاتی ہے جائے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب یہ مارے کھانا ایک طرف ہو گیا، حضرت یعنی سمیہ، حضرت یاسر، انہوں نے جان بھی دی کلمے پر یا نہیں دی؟ لڑتے ہوئے تو نہیں دی، مظلومہ نہ دی ہے نا، اور اس بات پر دی ہے کہ کلمہ نہیں چھوڑیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ایمان دل میں داخل ہو جائے تو بندہ جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پرانی باتیں ہو گئی، نئی بھی کر دیتا ہوں۔
نوکری جانے کی بھی پرواہ نہیں کرتا, ٹرانسفر ہو جانے کی بھی فکر نہیں کرتا, وہ جو ہوتی ہے کیا ACR خراب ہونے کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے, کاروبار میں مندے کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے. جہاد کے لیے یہ سب جہاد ہے, اور یہ بندہ اگر اس سے پسپائی اختیار کر لیتا ہے تو یہی تو انحراف ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک میدان جنگ ہے, اور جو یہ چھوٹی لڑائی نہیں لڑ سکتا وہ کل میدان جنگ والی لڑائی بھی نہیں لڑ سکتا. جس دل میں ہو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے, تو یہ جان تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکے میں ان مراحل سے, اس جہاد سے صحابہ کو گزارا, تو وہ بدر میں کھڑے رہے 313. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے نہیں گزارا. بھوک لگی تو من و سلوا, پیاس لگی تو 12 چشمے, دھوپ لگی تو سائبان بن کے بادل آ گیا. تو جب آیا وقت لڑائی کا تو انہوں نے کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ. پہلے بھی سارے کام موسیٰ تو اور تیرا رب کرتے رہے ہو, اب بھی جا کے دونوں بھیڑو, ہم تو یہاں بیٹھیں گے آرام سے چین سے. تو جب تک وہ پہلے والا جہاد انسان صبر والا جہاد نہ کر سکے تو یہ مقاتلے والا جہاد بھی نہیں کر سکتا. تو اب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ جہاد صرف لڑائی کو نہیں کہتے, صبر اور استقامت کو بھی کہتے ہیں, ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کو بھی کہتے ہیں. تو ایک تو یہ آیت ہے. دوسری آیت ہے سورہ حجرات کی, کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا, نماز شروع کر دی, لیکن حضور کا مشن اس سے آگے ہے. آخرت میں نجات اگر چاہتے ہو تو اس مشن کے لیے قربانیاں دو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر دل و جان سے ایمان لاؤ, وہ یقین والا ایمان. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں معلوم ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ہمیں کیا بہتر لگتا ہے؟ میں نے بچا لیا, جان بچا لی, مال بچا لیا, نوکری بچا لی, ترقی کر لی, ہمیں یہ بہتر لگتا ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, لیکن اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو تو یہ بہتر ہے کہ تم یہ سب لٹا دو, کھپا دو, لگا دو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو ایمان اگر ہوگا تو جہاد لازمی. یہ تو قرآن کی آیات سے آگے نا, حدیثیں بھی ہیں.